بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، غسل ایک بہت اہم چیز ہے اور اس کے بارے میں جاننا، اس کے فرائض کا اور کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل واجب نہیں ہوتا، ان سب چیزوں کا جاننا ہر ایمان والے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ غسل کے بہت سے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا نوجوان اکثر غافل ہے۔ بہت سی وہ باتیں ہیں کہ جن سے غسل فرض بھی نہیں ہوتا اور نوجوان سمجھتا ہے کہ اس پریشانی کی وجہ سے مجھ پر غسل ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو ناپاک سمجھتا ہے، اور جب اسے دین کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک ایمان والے کو جب دین کی دعوت دی جائے اور وہ یہ کہے کہ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم جنبی ہو جاؤ تو پاکی حاصل کرو، اپنے آپ کو پاک کرو۔ ایمان والا ناپاکی کی حالت میں رہے، یہ بات عقل سے دور کی بات ہے، نہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ ایمان والا ناپاکی کی حالت میں رہے اور ایمان والا یہ کہے کہ میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں۔ غیر مناسب بات ہے، غیر مناسب عمل ہے۔ اس لیے ہم نے سمجھا کہ غسل کب واجب ہوتا ہے اور غسل کی کیا کیا قسمیں ہیں، آپ کے سامنے ان باتوں کو بیان کیا جائے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ غسل 5 طرح کے فرض ہیں۔ غسل کے فرض ہونے کی 5 قسمیں۔ نمبر 1، حیض سے پاکی پر غسل کرنا۔ عورت کے جو مہینے کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، جو اس کی ماہواری کے دن ہوتے ہیں، جب عورت ان ایام سے فارغ ہوتی ہے تو اس عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب وہ اگر غسل نہ کرے اور اسی طرح رہے بغیر غسل کیے تو یہ اس کے لیے اچھی بات نہیں ہے بلکہ بری بات ہے، وہ گناہ گار ہوگی۔ اسی طریقے سے نفاس سے پاکی پر غسل کرنا۔ نفاس وہ خون کہلاتا ہے جو بچے کی ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے اور تقریباً اس کے ایام 40 دن ہوتے ہیں۔ جب یہ نفاس کا خون بند ہو جاتا ہے تو اب اس عورت کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کو غسل کرنا ضروری ہے اور غسل کر کے یہ ناپاکی کی زندگی سے نکل کر پاکی کی حالت میں آنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 3، التقاء ختانین، یعنی سپاری کے چھپ جانے کی وجہ سے۔ جب سپاری چھپ جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، خواب میں انزال یعنی احتلام کا ہو جانا۔ اگر کسی کو خواب میں انزال ہو جائے یعنی احتلام ہو جائے تو اس پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہو جانا۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ 5 باتیں ہیں جن کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ اگر یہ چیزیں ہوں تو پھر غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے۔
دیکھیے منی اگر شہوت کے ساتھ کودتے اور پھاندتے نکلی ہے تو پھر اس مرد پر غسل فرض ہو جاتا ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اسے غسل کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ ناپاکی کی حالت میں رہے گا۔ ایک ہوتی ہے منی، ایک ہوتی ہے ودی، اور ایک ہوتی ہے مزی۔ ودی اور مزی یہ دونوں چیزیں نواقض وضو میں شمار ہوتی ہیں، ان کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی تو اسے وضو کے مسائل میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ منی اگر شہوت کے ساتھ نکلی ہے، کودتے اور پھاندتے نکلی ہے، تو اس بندے کے اوپر غسل جو ہے فرض ہو جاتا ہے، اور غسل اس کے اوپر واجب ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ مسئلہ سمجھیں کہ منی اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ الگ ہو جائے، شہوت کے ساتھ اگر منی الگ ہو گئی اور بعد میں منی نکلی لیکن اس وقت شہوت نہیں تھی، تو یہ بھی غسل کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ مثلا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کی، اور چھیڑخانی اس حد تک پہنچی کہ منی جو ہے اپنی جگہ سے جدا ہو گئی، لیکن منی عضو تناسل سے باہر نہیں نکلی ہے۔ اب اس کا جوش اور اس کے اوپر جو شہوت کا غلبہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، اور اب منی نکلی ہے، تو اب اس پر غسل واجب ہے راجح قول کے مطابق۔ دوسرا مسئلہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر جنبی شخص نے پیشاب کے فراغت کے بعد غسل کیا، جنبی شخص ہے اور اس نے جو ہے پیشاب سے فراغت کے بعد غسل کیا، وہ غسل سے فارغ ہو گیا، اور جو اس کے اوپر شہوت کا غلبہ تھا، جو اس میں جوش باقی تھا، اس کا وہ جوش ابھی باقی ہے، اور غسل کے بعد جو ہے منی نکل گئی، تو یاد رکھیں کہ اس کو اب دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو منی اب نکلی ہے وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلی، وہ کودتے اور پھاندتے نہیں نکلی، بلکہ وہ منی ویسے ہی نکل گئی۔ اب یہ اس کو پانی سے صاف کر لے، اس کو کپڑے کو بھی دھو لے اور اس جگہ کو دھو لے اور وضو کر لے، تو یہ اب انسان پاک ہو جائے گا، اب اسے دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ غسل کرنے والا بندہ نہا رہا ہے، اور نہاتے ہوئے اس نے جب کلی کے لیے منہ میں پانی لیا تو اس نے کلی نہیں کی، بلکہ وہ پانی کو پی گیا، اور اس کو خیال بھی نہیں رہا۔ اب اس بندے نے غسل سے فراغت کے بعد اس کو یاد آیا کہ تو نے کلی نہیں کی تھی، اب اس صورت میں اس کا غسل ہوگا یا نہیں؟ میرے عزیز دوستو، اس نے جو پانی پیا ہے تو اس سے یہ معلوم کیا جائے گا کہ اس نے جب پانی پیا تھا وہ پانی اس نے منہ میں گھما کر پیا تھا یا نہیں۔ اگر اس نے منہ میں گھما کر پانی پیا تھا تو وہ اس کی کلی مانی جائے گی، اور اگر اس نے منہ میں پانی نہیں گھمایا تھا، پانی ایسے ہی سیدھا پانی پی گیا تھا اور پانی اس کے دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں لگا ہے، تو اس کی یہ کلی نہیں مانی جائے گی۔ اگر یہ غسل سے فارغ ہو گیا ہے
اب اسے دوبارہ غسل کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے دوبارہ صرف کلی کر لے، اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر غسل سے فراغت کے بعد اس بندے نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد یاد آیا کہ تو نے کلی نہیں کی تھی اور اس نے اب کلی کر لی، تو اس کا غسل تو ہو جائے گا، لیکن نماز اس کو لوٹانی پڑے گی۔ اسی طریقے سے غسل میں کوئی حصہ خشک رہ گیا اور بعد میں اس کو یاد آیا، تو اب اس کو جو ہے غسل کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے اس خشک حصے کو تر کر لیں اور اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ اسی طرح عورتیں اپنے بالوں کو باندھ لیتی ہیں اور وہ بالوں کو باندھ کر غسل کر رہی ہے، اب اس کے لیے کیا بالوں کا کھولنا ضروری ہے یا نہیں؟ میرے عزیز دوستو، اس عورت کو بالوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ عورت بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے اور غسل سے فارغ ہو جائے، اس کا غسل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن مرد کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری ہے، اس کا غسل بغیر بالوں کے کھولے ہوئے نہیں ہوگا۔ اسی طرح غسل کے اندر ہاتھوں کے اوپر آٹا جمع ہوا ہے یا ہاتھوں پر اور ناخنوں پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو کھالوں تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتی، یا ناک کے اندر جو رینٹ ہوتی ہے وہ جم گئی ہے جس کی وجہ سے پانی وہاں نہیں پہنچا، تو اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا جب تک یہ اس کو صاف نہ کر لے۔ ناک کے اندر جو گندگی جمی ہوئی ہے پہلے اس کو صاف کرے، ہاتھوں کے اوپر جو آٹا لگا ہوا ہے اس کو صاف کرے، اور ناخنوں پر اور ہاتھ پر اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو کھالوں تک پانی نہیں پہنچنے دیتی تو یہ ان کو صاف کرے اور اس کے بعد یہ غسل کرے۔ اگر اس نے ایسی صورت میں اور اس حالت میں غسل کر لیا تو اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے عام طور پر یہ سوال رہتا ہے کہ ننگے غسل کرنا کیسا ہے؟ ننگے غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ پر کہ جہاں دوسرے کی نگاہ نہ پڑتی ہو، پردے والی جگہ ہو، پردے کے اندر غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ کوئی تہمت باندھ کر، کوئی کپڑا باندھ کر غسل کیا جائے، بہتر ہے۔ غسل خانے میں پیشاب کرنا، دیکھیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ غسل خانے کے اندر پیشاب کرنے کی وجہ سے انسان کو وساوس اور نسیان کی بیماری ہو جاتی ہے، اور آج کے وقت میں نسیان کی بیماری تقریباً 80% پھیلتی جا رہی ہے۔ کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ ہم غفلت میں باتھ روم کے اندر پیشاب کر دیتے ہوں اور غسل سے پہلے استنجا وغیرہ سے فارغ نہ ہوتے ہوں، چونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ باتھ روم کے اندر غسل کرتے ہوئے پیشاب کرنا یہ نسیان اور بھول کی بیماری کا سبب ہے۔ بہرحال احتیاط کرنی چاہیے اور غسل سے پہلے فارغ ہونا چاہیے پیشاب وغیرہ سے، اور باتھ روم میں پیشاب کرنے سے احتیاط کرنی ضروری ہے۔ غسل خانے اور بیت الخلاء میں بات چیت کرنا، غسل خانے اور بیت الخلاء میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں ذکر و اذکار کی اجازت نہیں ہے وہاں بات چیت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں اگر کوئی ضروری کسی بات کا جواب دینا ہے تو جواب دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ ناف کا سوراخ دھونا، عموماً شاید ہمارا خاص طور سے نوجوان جو بڑی غفلت کے اندر غسل کرتا ہے، بہت غفلت کے اندر غسل کرتا ہے، عجلت اتنی ہوتی ہے، جلد بازی اتنی ہوتی ہے کہ بس چہرہ صاف ہو جائے، چاہے اندر کا سارا جسم گندا ہو لیکن چہرہ خوبصورت ہو جائے تاکہ لوگوں کو خوبصورت چہرہ دکھے، اندر چاہے کتنی بھی گندگی بھری ہوئی۔ میرے عزیز دوستو،
غسل کی تکمیل کے لیے ناف کے اندر ناف جو ہوتی ہے اس کو بھی صاف کرنا ضروری ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ غسل کی تکمیل کے لیے اس کو دھونا بھی ضروری ہے، اس کے دھونے کا بھی اہتمام کریں اور غسل کو بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب غسل کے بعد وضو کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، تو اس مسئلے کو ہم نے وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر بندے نے غسل کر لیا ہے تو غسل کے بعد اب اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ غسل کر لینے کے بعد وضو کا کرنا صحیح نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ ہاں، وہ غسل سے پہلے وضو کا کرنا سنت ہے، آپ سنت کے اوپر عمل کریں۔ یہ غسل کے چند مسائل ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔